بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، عمران خان نے اپنی کچھ اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو 2014 کا جو دھرنا تھا وہ اسلام آباد کی طرف تھا، اور ابھی ریسنٹلی یہ خبر آ رہی ہے، پہلے آپ کو ایک خبر ڈسکس کر دیتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ایک چارٹر تیاری کے ذریعے پہنچیں گے۔ اور اب اسٹریٹجی کی بات کریں تو اسٹریٹجی یہ چینج کی ہے کہ جب حکومت پہ برڈن ڈالنا ہوتا ہے تو پھر اسلام آباد کی طرف یا ڈی چوک کی طرف لانگ مارچ کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عدلیہ پہ برڈن ڈالنا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب عمران کی اسٹریٹجی سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم راولپنڈی پہنچیں گے، اور پہنچ رہے ہیں لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں ادھر، تو اب عمران کا راولپنڈی میں جانا یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ عمران خان کی جو دھیان ہے یا جو توجہ ہے یا جو جس شخص پر جس ادارے پر وہ برڈن ڈالنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں بلکہ اس کا مسکن راولپنڈی میں ہے۔ اب راولپنڈی میں آپ سب سے اسٹرانگ ادارہ کون سا جو ہے وہ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ ظاہر ہے آپ کی پاک آرمی ہے، اور پاک آرمی کا سربراہ جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نئے بننے ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، ان کی طرف عمران خان کی پوری توجہ ہے۔ اور انہوں نے بائی دی وے عاصم منیر کی اگر بات کریں تو انہوں نے 27 تاریخ کو جو ہے وہ ریٹائر ہونا تھا، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ آرڈر روک دیے گئے اور ان کو 26 کو اپوائنٹ کر دیا گیا، جو کہ 3 سال کے لیے تقرری کی گئی ہے۔ اب ان کی ایج جو ہے وہ آج یعنی 27 تاریخ کو ختم ہو جانی تھی، 27 تاریخ کو جو ہے کل ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی تھی انہوں نے، لیکن اب ان کی 3 سال، اب ان کی 60 سال اگر ایج ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی یہ 2 سال جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے آرمی کا کہ اگر آپ کو ایکسٹینشن دے دیں تو چاہے وہ پھر ایکسٹینشن دیتے رہیں، پھر ایج ان کی چاہے 80-85 سال جتنی بھی ہو جائے، اگر وہ ایکسٹینشن ملتی رہتی ہے ان کو تو پھر وہ سروس میں رہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن ان کی ایکسٹینشن کو، ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو روک دیا گیا، جس سے ہمیں یہی پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے گا۔ عمران خان اب ان سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی تھوڑی سی ڈسکس کریں، آپ ان کے پاسٹ میں جائیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ جو انہوں نے عمران خان نے ان کے ساتھ کیا کہ ان کو DGISI ہٹا دیا گیا اور فیض حمید کو لگایا گیا، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی شاید عمران سے تھوڑی بہت نہ بنے، لیکن عمران پھر بھی اپنی پوری امید ہیں اور اس کی طرف پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور GHQ راولپنڈی کی طرف سے اب رانا ثناء اللہ نے آج کہہ دیا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، عمران کی جان کو خطرہ ہے، دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے بیان دیے جاتے ہیں اور بعد میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پھر جب ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ آپ آج ایسا بیان دیتے ہیں، کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہی کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، آپ ہی کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے، کون سا مجھے بتائیں کون سا ایسا جلسہ ہے یا کون سی ایسی ریلی ہے یا کون سی ایسی گیدرنگ ہے، یہاں پہ تو محفل میلاد کا اگر ہو تو اس میں آپ کو تھریٹ دیے جاتے ہیں، کون سی ایسی جہاں لوگ جمع ہوں اور تھریٹ نہ ملے، تو تھریٹ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اب عمران نے بھی ایک نیوز پیپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو انہوں نے حملہ کروانے کی کوشش کی تھی وہ تو ہو گیا، اب میں اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر ویسے بھی عمران بار بار اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انسان کو جو ہے وہ خوف کے بت توڑ دیتا ہے، اور وہ یقیناً اس بات پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے عملی طور پر بھی۔ اور دوبارہ واپس آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ GHQ میں پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیٹ جو ہے وہ دی جائے۔ رانا ثناء اللہ کی اگر بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو ڈیٹ جو ہے وہ GHQ سے نہیں ملنی، آپ کو ڈیٹ ملنی ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے۔ اب 2 طریقے ہیں، عمران خان کہتے ہیں، عمران خان کی زبان پر نہیں دلی طور پر تو یہ بات ضرور ہوگی کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر عمران کی یہ خواہش ہے تو وہ پھر GHQ میں سے مراد ہے کہ راولپنڈی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج سے پہلے آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا جو پنڈی سے اپنا مارچ شروع کرے؟ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم پنڈی جمع ہوں گے اور وہاں سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، لیکن پنڈی میں پوری پاکستان سے لوگوں کو لانا کیا مقصد ہے اس کا؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیاست سے پاک آرمی ہمیشہ کے لیے چلی جائے تو پھر آپ پنڈی نہیں، آپ کہیں اور اپنا مسکن بنائیں اور وہاں سے اسلام آباد آئیں۔ تو پنڈی سے آپ، اور پھر آپ نے بار کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ جلد سے جلد ہمارے لیے الیکشن کا اعلان کرے، تو آرمی چیف پہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہ جائیں تو پھر ان کو اپنا الگ رہنا پڑے گا، اور عمران کو یہ دو ٹوک کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم سیاست میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا سیاسی معاملہ ہے، آپ لوگ جس طرح سے ایزی لگے آپ کو، آپ اپنی
پارلیمنٹ میں جائیں, آپ اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ گیدرنگ کریں اور پھر کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکالیں. نہ عدلیہ کو اس کام میں آنا چاہیے, اور نہ جو ہے یہ جو سو موٹو بار بار ہر بات پہ لے لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ پولیٹیشین ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے. اب عمران کہتا رہے گا کہ جی کوئی بندہ میرا ایم این اے ایم پی پیسے نہ لے, تو وہ پیسے پھر بھی لے لیتے ہیں, ایم این اے ایم پی پیسے لیتے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں زرداری صاحب نے جو کیا تو ساروں کے ثبوت سامنے ہیں. تو پھر اس موقع پر سپریم کورٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سو موٹو لینا پڑتا ہے. پھر جب سو موٹو لیتے ہیں, چلیں عدلیہ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہوتی ہے, کیونکہ اس نے سپریم کورٹ نے بڑے ہائی پروفائل لیول کے کیس جو ہیں وہ نمٹانے ہوتے ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں سیاست انوالو ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے سیاست کا کوئی 1% بھی عمل دخل نہیں ہے اگر آپ لوگ سمجھیں. لیکن اگر ہر سیاستدان یہی کہے گا کہ جی مجھے بس وزارت عظمیٰ دے دی جائے اور میں اس کو انجوائے کروں جیسے بھی ہو, تو وہ پھر آج عمران اس کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو اور دوبارہ ان کو موقع دیا جائے. تو کل کو پھر جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر یہ شہباز شریف اور اس کی پارٹی جو ہے زرداری صاحب, یہ سارے اس کے پاس چلے جائیں گے کہ ہمیں اب موقع دیا جائے. تو اس طریقے سے ان کو ساروں کو اکٹھا ہو کر, سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہو کر اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کرنا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا ہوگی. یہاں پر ایک بات اور ہے کہ شہباز شریف بیچ منجھدار جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. مریم نواز نہ پاکستان میں ہے, نہ حمزہ شہباز ہیں, نہ ان کا کوئی ریلیٹیو پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. زرداری صاحب بالکل چپ چاپ ہیں, بلاول پیپلز پارٹی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. فضل الرحمان بھی ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. اس وقت جو پورے ملک کی نظریں جو ہیں اور پورے اسٹیبلشمنٹ کے سارے لوگوں کی وہ اس وقت شہباز شریف پہ ہیں کہ آپ اب کیا کرتے ہیں. اور شہباز شریف رو کے بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نکال دو اس جگہ سے, اس جو ہے وہ برڈن سے, یا اس وزارت عظمیٰ کے جو بوجھ ہے. اور ظاہر ہے یہ عمران خان کو پہلے بھی پتہ تھا کہ جب ان کو وزارت عظمیٰ دے دی جائے گی تو اس وقت یہ نہیں سنبھال پائیں گے, اور وہی ہو رہا ہے. تو آج انشاءاللہ بہت ایک بڑا اعلان ہوگا اور لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا. ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ عمران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرائے, اور ایون کہ یہ آپس میں بھی نون لیگ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ بھی ان کا کوئی ایسا ایشو بنے, کیونکہ اس میں نقصان پاکستانی عوام کا اور پاکستان کا ہوگا, سیاستدانوں کا نہیں. مزید اس وقت انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. شکریہ.